مشکل حالات میں خود کو کیسے مضبوط رہنا چاہیے؟ جو بھی آپ کے جذبات ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں، وہ سب آپ لکھ لیں. اس صفحے کو پلٹ کر سائڈ پہ رکھ دیں، پانی پئیں، تھوڑی دیر بیٹھیں. جب آپ کو غصہ ٹھنڈا ہو اور آپ اس پرچے کو پڑھیں گے تو آپ سوچیں گے یہ میں کیا سوچ رہا تھا. حسد اور مقابلے سے کیسے بچا جائے؟ جو لوگ انتقام کے جذبے میں پڑ جاتے ہیں وہ یہی سوچتے رہیں گے اس کو میں نے سبق سکھا. خوش رہنے کا فارمولا کیا ہے؟ اگر زندگی ایسی ہوگی بھائی، اگر مگر میں کیوں پڑے ہو، جو سامنے ہے اس کو انجوائے کرو. آپ لائف کوچ بھی ہیں. یہاں پہ کچھ سوال ہیں کہ مشکل حالات میں خود کو کیسے مضبوط رہنا چاہیے؟ ایک تو میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن بنا کے رکھیں، شکوہ شکایت اپنی زندگی سے چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ پر نہ توکل کرنا سیکھیں. ہمیں لگ رہا ہے نا کہ آج یہ چیز ایسے نظر آ رہی ہے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسی ہے کہ اللہ نے اگر ایک دروازہ بند کیا نا، اس نے بہت سے دروازے آگے کھولے ہوں گے. شاید سائڈ پہ کوئی کھڑکی ہو جہاں سے ہوا آ رہی ہو، آپ ادھر دیکھ ہی نہیں رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے، مضبوط رہیے. اچھا بعض اوقات اتنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ اکیلے پڑ گئے ہو، آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، آپ بات کس سے کرو، کیا کہوں. یہاں میں دیکھنے والوں کو نا ایک بہت چھوٹی سی ٹپ دینے جا رہی ہوں جو میں نے خود بھی اپنی زندگی میں آزمائی. کہ کسی پر مجھے غصہ آ رہا ہے، لیٹ سپوز مجھے عروسہ پر غصہ آ گیا ہے، میں کہنا بھی نہیں چاہتی کہ میرا رشتہ خراب نہیں ہو یا اس وقت میں غصے میں ہوں، میں کہوں گی تو معاملہ بگڑے گا. ایک کاپی پینسل لے لیں، جو بھی آپ کے جذبات ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں، وہ سب آپ لکھ لیں. اس صفحے کو پلٹ کر سائڈ پہ رکھ دیں، پانی پئیں، تھوڑی دیر بیٹھیں. جب آپ کو غصہ ٹھنڈا ہو اور آپ اس پرچے کو پڑھیں گے تو آپ سوچیں گے یہ میں کیا سوچ رہا تھا، اور میں نے کیا لکھا، یہ میں کیا لکھ رہا تھا. یہ تو میرا اپنا شخص ہے، یہ تو میری اپنی فیملی ہے، اور یہ سب پر لاگو ہوتا ہے. تو اس طرح آپ اپنی نیگیٹیوٹی، اپنا غصہ، اپنی چیزوں کا اظہار بھی کر لیں گے اور اس سے کوئی رشتہ یا کوئی تعلق جو ہے متاثر بھی نہیں ہوگا. تو مشکل وقت میں اور بس سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی، وہ آپ کو نکالتی ہے. اور اللہ کہتا ہے تمہاری ہمت سے زیادہ میں تم پہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اللہ کیسے کر سکتا ہے ایسے؟ حسد اور مقابلے سے کیسے بچا جائے؟ یہ جذبہ اتنا زیادہ فضول ہے کہ جو حسد، جلن مقابلے میں آ جائے گا نا، اس کی زندگی تباہ و برباد ہے. یہ ذمہ داری سے میں الفاظ ادا کر رہی ہوں، اور سننے والے بھی اس کو ذمہ داری سے سنیں. میں یہ سوچنے لگ جاؤں کہ جو بھائی کھڑے ہیں ان کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، ان کا 4 منزلہ گھر ہے، میں کرائے کے مکان میں رہتی ہوں، میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، میں اتنے پیسے کماتی ہوں، ان کا پیسہ تو بہت زیادہ ہے. میں صرف یہ سوچتی رہوں گی، میں اپنے حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کروں گی. ہمارا اگر مقابلہ کسی سے ہونا چاہیے نا تو وہ اپنے آج سے، اپنی ذات سے، اپنی کامیابیوں سے، اپنی اچیومنٹ سے ہونا چاہیے کہ میں آج جو ہوں میں نے کل اس سے آگے چلے جانا ہے. اور اچھا انتقام کی بات کر لیتے ہیں. جو لوگ انتقام کے جذبے میں پڑ جاتے ہیں وہ یہی سوچتے رہیں گے اس کو میں نے سبق سکھانا ہے، اس کو تو میں نے سیدھا کرنا ہے. اچھا اب میں یہ چال چل لوں، اب میں یہ سازش کر لوں، اب میں اس کو یہاں سے گھیر لوں. تو آپ اپنی ذات پر، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں اور توجہ ہی نہیں دے رہے. وہی وقت آپ اپنے لیے سوچیں، اب کچھ پروگریس کریں، اپنے آپ کو کسی ٹریک پر چڑھائیں. تو میرے نزدیک یہ بہت ہی خطرناک جذبے ہیں جو کچھ اور نہیں کریں گے، صرف آپ کو تباہ و برباد کریں گے. خوش رہنے کا فارمولا کیا ہے؟ خوش رہنے کا فارمولا یہ ہے کہ اس لمحے میں جئیں. یہ لمحہ کتنا خوبصورت ہے، ہم سانس لے رہے ہیں، ہم ہیلدی ہیں، ہم بات چیت کر رہے ہیں، میرے سامنے یہ گرم گرم کافی کا مگ پڑا ہوا ہے، یہ پانی کی ایک خوبصورت سے گلاس میں پانی کی ایک مقدار پڑی ہوئی ہے، میں بات کر سکتی ہوں، میں چل پھر سکتی ہوں، میں سب محسوس کر سکتی ہوں. اگر میں آج سوچنے لگوں کہ ماضی میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا تو ظاہری بات ہے میں تکلیف میں آؤں گی. بہت سی زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہیں، اور آپ کا دماغ ایسا ہے کہ جب آپ نیگیٹو سوچو گے وہ نیگیٹو لے کر آئے گا، ایک واقعہ، دوسرا واقعہ، تیسرا واقعہ. اور اگر میں فیوچر کے بارے میں سوچ رہی ہوں جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اگر کل کو ایسا ہو گیا، اگر اس نے یہ کر دیا، اگر زندگی ایسی ہوگی، بھائی اگر مگر میں کیوں پڑے ہو، جو سامنے ہے اس کو انجوائے کرو. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں تلاش کرو. کوئی بڑے موقع نہیں چاہیے ہوتے. آپ نے اچھا کھانا کھایا، رب کا شکر ادا کریں اور خوش ہو جائیں. آپ کو ٹیسٹ آ رہا ہے نا، دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو ذائقہ ہی نہیں چکھ سکتے اس چائے کافی کا، جن کو بہت سے کھانے منع ہے، آپ سب کھا سکتے ہیں. آپ صبح جاگیں ہیں، شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو نیا دن دیا ہے. زندگی کو سوچنے اور دیکھنے کا نظریہ چینج کریں، آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ بڑے پازیٹیو ہو جائیں گے. تو میں تو زندگی میں یہی کرتی ہوں، آپ بھی کر کے دیکھ لیں.